السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے شوہر پر بیوی کے حقوق زوجیت۔ شادی کے آداب اور طرفین کے حقوق۔ شادی کے کچھ آداب ہیں اور طرفین میں سے ہر ایک کے اوپر دوسرے کے لیے کچھ حقوق اور واجبات ہیں۔ انہی واجبات کو ادا کرنے کے بعد حقیقی سعادت حاصل ہوتی ہے اور زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ شوہر پر بیوی کے حقوق۔ شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرے، ان کو اچھی طرح کھلائے پلائے، ان کے کپڑے اور رہائش کا بندوبست کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنی بیوی سے نرمی بشاشت سے پیش آئے، جب وہ غصے میں ہو تو عفو درگزر سے کام لے اور اسے منائے، اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو برداشت کرے، گھر کے کام میں بھی جہاں ضرورت ہو اس کی مدد کرے اور اس سے واجبات کے کرنے اور محرمات کو چھوڑنے کا حکم دے۔ وہ جس وقت چاہے اپنی بیوی سے مباح ہو عزت متاع کر سکتا ہے، بشرطیہ کہ وہ عزت متاع عورت کو نقصان نہ پہنچائے یا اس کو واجب سے غافل نہ کر دے۔ جب وہ کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب وہ پہنے تو اسے بھی پہنائے اور اس کے چہرے پر نہ مارے، اسے نہ برا بھلا کہے اور نہ اسے چھوڑے مگر بستر ہی میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، کیونکہ عورتوں کی پیدائش پسلی سے ہوئی اور پسلی اوپر ہی کی طرف سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے اور اگر چھوڑ دو گے تو برابر ٹیڑھی ہی رہے گی، لہٰذا تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا۔ بیوی پر شوہر کے حقوق۔ بیوی شوہر کی خدمت کرے، اس کے گھر کو اچھی طرح رکھے، اس کی اولاد کی پرورش اور تربیت کرے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرے، شوہر کے مال اور گھر کی حفاظت کرے، خود اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے، اس سے خندہ پیشانی سے ملے، اس کے لیے زینت اختیار کرے، اس کے لیے اسباب راحت تیار کرے، اس کو خوش رکھے تاکہ گھر میں حقیقی سعادت حاصل ہو اور خوشگوار ماحول بنے۔ وہ اپنے تمام کاموں میں شوہر کی اطاعت کرے جن میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور ایسی چیزوں سے بچے جو اسے ناپسند ہوں، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اس کے راز کو ظاہر نہ کرے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف نہ کرے، اپنے گھر میں ایسے شخص کو نہ آنے دے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، اپنے شوہر کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے اور اس کی بیماری کے وقت یا جب وہ معذور ہو جائے تو اس کی مدد کرے۔ عورت اپنے شوہر و معاشرے کے لیے بہت بڑا کام کرتی ہے، اس کا کام مردوں سے کم اہم نہیں، لہٰذا جو لوگ عورتوں کو گھروں سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ گھروں کے باہر مردوں کے
شانہ بشانہ کام کریں، وہ دراصل ان پر ظلم کرتے ہیں۔ انہیں دین و دنیا کی بھلائی معلوم نہیں۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے معاشرے میں فساد ہے۔ شوہر کی اطاعت کی فضیلت۔ شوہر کی اطاعت، جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک پر دوسرے کے جو حقوق واجب ہیں، ان کو ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا یا خرچ کرنے میں ناگواری کا اظہار کرنا یا اس پر احسان جتلانا اور تکلیف دینا حرام ہے۔